السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بھوپال اجتماع کا تیسرا دن ہے۔ بھوپال اجتماع کے دوسرے دن کی پوری کارگزاری کیا رہی؟ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے دن کن کن شخصیات کا ہوا بیان اور کون کون سا عمل وجود میں آیا؟ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے۔ آج 16 نومبر بروز اتوار ہے۔ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع کا تیسرا دن ہے اور آنے والا کل 17 نومبر بروز سوموار اجتماع کا چوتھا دن اور آخری دن ہوگا جو دعا والا ہوگا۔ عزیز دوستو، بھوپال کے اینٹ کھیڑی میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک بستی بسی ہوئی ہے، جہاں ہند و بیرون ہند کے لاکھوں لوگ اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط بنانے کی غرض سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ 4 روزہ تبلیغی اجتماع 78واں تبلیغی اجتماع ہے۔ عزیز دوستو، تبلیغی اجتماع کے دوسرے دن کی شروعات فجر کی نماز کے بعد دہلی مرکز سے تشریف لائے ہوئے امیر تبلیغ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا سعید صاحب کے بیان کے ساتھ ہوئی۔ مولانا سعید صاحب کا بیان بڑا پر اثر اور پرمغز رہا۔ لوگوں نے بڑا غور سے سنا اور بڑی پذیرائی کی۔ مولانا نے اپنے بیان میں اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ بہت سے مسلمان مساجد سے دور ہو رہے ہیں اور بے نمازی اور نماز نہ پڑھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ مولانا نے کہا، وقتی دنیاوی مشکلات کا حل صرف اللہ کے پاس ہے اور دین کی اصل شناخت دعا اور نماز کے ذریعے بحال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بعض لوگ حلال اور حرام کو اصول بھول رہے ہیں اور گناہوں کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو دینی اور اخلاقی کمی کی نشاندہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان عموماً اس چیز پر محبت کرتا ہے جو نظر آئے، مگر دینی و ایمانی محنت وہ ہے جو نظر سے بعید ہوتی ہے۔ دین کی محنت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ مولانا سعید نے یقین، ایمان میں پختگی کی ضروریات پر زور دیا۔ اگر لوگ اپنے معاملات کی وجہ سے دولت، شغل یا دنیاوی چیزوں کو سمجھیں تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ مولانا نے لوگوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی سرگرمیوں کے ذریعے واپس دین کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ نماز، دعا اور اسلامی اصولوں کی پہچان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی اصلی روح برقرار رہے۔ عزیز دوستو، اس عالمی تبلیغی اجتماع میں ہندوستان سمیت پوری دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں لوگوں کی تعداد اور مسلمان زائرین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ راجدھانی بھوپال کے اینٹ کھیڑی میں اس سال 2025 میں ہونے والا یہ 4 روزہ 78واں تبلیغی اجتماع ہے، جو 14 نومبر بروز جمعہ بعد نماز فجر شروع ہوا اور 17 نومبر بروز سوموار 9:30 بجے کے قریب امیر تبلیغ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کی دعائے خاص کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ عزیز دوستو، اجتماع کے دوسرے دن بعد نماز ظہر حضرت امیر تبلیغ کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب کا خطاب ہوا۔ مولانا نے اپنے جامع ترین خطاب میں فرمایا، لوگوں، نیکی کے راستے پر چلو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک قائم رکھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، دین پر قائم رہو، ایمان مضبوطی سے اختیار کرو، دنیاوی مشاغل سے پرہیز کرو۔ بعد نماز عصر میوات سے آئے مولانا عمر امین نے بہت شاندار جامع خطاب فرمایا۔ انہوں نے اپنے عرفانی و روحانی خطاب میں فرمایا کہ بیاج سے روپیے لینے اور دینے سے پرہیز کرے، سود لین دین سے پرہیز کرے، اللہ پر یقین رکھا جائے تو ہر راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے لشکر صحابیوں کے سامنے کئی بار چھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اس لیے ہم یقین سے ہی اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج شام تک قریب 5 لاکھ سے زائد لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق آج
اتوار کو شام تک یعنی تیسرے دن کی شام تک 10 لاکھ سے زائد لوگ اجتماع گاہ پہنچ جائیں گے، اور اجتماع کے چوتھے دن اور آخری دن دعا سے پہلے 12 لاکھ سے زائد مجمع ہونے کا امکان قوی ہے۔ جو لوگ اب تک اجتماع گاہ نہیں پہنچ سکے ہیں یا ابھی اجتماع گاہ پہنچے ہیں، وہ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات جان لیں جو وہاں مقرر کیے گئے ہیں۔ فجر کی نماز صبح 6:15 پر، ظہر کی نماز دوپہر 1:30 پر، عصر کی نماز 4:15 پر، مغرب کی نماز شام 5:45 پر، اور عشاء کی نماز بیان پورا ہونے پر۔ عزیز دوستو، اینٹ کھیڑی اجتماع گاہ پر صبح کی شروعات کچھ جلدی ہو جاتی ہے۔ یہاں تشریف لائے تبلیغی جماعت کے احباب نماز فجر سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز فجر باجماعت ادا ہوتی ہے۔ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد سارے لوگ اپنی جگہ ہی جمع رہتے ہیں اور علماء کرام کی تقریر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مشغلہ کے پورا ہونے کے بعد لوگ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اجتماع گاہ میں بس ایک الگ روحانی دنیا نظر آتی ہے۔ ہر ایک ہاتھ میں تسبیح، بغل مصلی، زبان پر بس اللہ، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار اور کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا خوبصورت ماحول اور خوشگوار فضا نظر آتی ہے۔ اجتماع گاہ میں تشریف فرما لوگ صبح کی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم میں حصہ لیتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نماز ظہر ہوتی ہے، اس کے بعد بیان کا دور کچھ لمبا چلتا ہے جو شام کو عصر کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کچھ وقت کا بریک لیا جاتا ہے اور مغرب کی نماز اور اس کے بعد بیان کی خاص محفل ہوتی ہے، جسے مرکز نظام الدین دہلی سے تشریف لانے امیر تبلیغ حضرت مولانا مساعد صاحب کاندھلوی خطاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بہت قبول فرمائے۔ دن بھر کی کارگزاری کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ عزیز دوستو، آپ اجتماع گاہ جس مقصد کے لیے پہنچے ہیں اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لغویات میں مبتلا نہ ہو، اکابرین علماء کی بیانات سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ چوتھے دن کن کا خطاب ہوگا اور کن کی دعا ہوگی، کتنے بجے دعا ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔